اے وائی قادری آفیشیل دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دلچسپ واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ عالیہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کو راستے میں ایک بندر نچانے والا مداری دکھا جو کہ کھیل تماشے دکھاتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں قلندر ہوں۔ اس دور میں تماشا دکھانے والے کو قلندر کہتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب سن کر مسکرا اٹھے۔ آپ کو مسکراتا دیکھ کر اس مداری کو یہ بات پسند نہ آئی کہ آپ اس کی بات سن کر مسکرا اٹھے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھ بیٹھا کہ آپ کون ہو؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا میں بھی قلندر ہوں۔ وہ مداری بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا آپ کے پاس نہ تو کوئی بندر ہے اور نہ کوئی ڈگڈگی، آپ تماشا کیسے دکھاتے ہیں؟ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلے تم اپنا تماشا دکھاؤ، اس کے بعد ہم اپنا تماشا دکھائیں گے۔ آپ کا یہ فرمان سن کر اس مداری نے اپنی ڈگڈگی اٹھائی اور اسے بجانے لگا۔ اس کی ڈگڈگی کی آواز سن کر بندر ناچنے لگا۔ اپنا کرتب دکھا کر اس مداری نے کہا کہ آپ بتائیے آپ کون سا تماشا دکھاتے ہیں؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ بات سنی تو ہوا میں اڑ کر دو پیڑوں پر کھڑے ہو گئے۔ تو اس مداری سے کہا کہ تم نیچے سے گزر جاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ آگے جا کر واپس کبھی مت پلٹنا۔ جب وہ تماشا دکھانے والا مداری آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نیچے سے گزرا تو نظارہ ہی بدل چکا تھا۔ نہ وہ سورج کی دھوپ، نہ گرد و غبار، سامنے خوبصورت پہاڑ، سرسبز وادیاں، موسم ٹھنڈا نہ گرم۔ ابھی وہ مداری اسی سوچ میں تھا، اس نے سامنے دیکھا ایک بہت بڑا لشکر گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے لشکر کو دیکھ کر سوچا کہ آج تو جان گئی۔ لشکر اس کے پاس پہنچا تو اس میں سے سپہ سالار باہر آیا اور مداری کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس سپہ سالار نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہم آپ کو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ کا حال رو رو کر برا ہو چکا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اب وہ تماشا دکھانے والا مداری گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ محل پہنچا تو عالیشان محل دیکھ کر حیران ہو گیا اور حیرانی سے محل کو دیکھنے لگا، اور جیسے ہی اندر پہنچا تو آگے کھڑی خوبصورت ملکہ اس سے گلا شکوہ کرنے لگی اور اس کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی کہاں رہ گئے تھے؟ میں کتنی پریشان تھی، یہاں سلطنت کے سارے لوگ آپ کے لیے پریشان تھے۔ اس مداری کی حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ خوبصورت وادیاں، یہ خوبصورت محل، یہ خوبصورت ملکہ کس کی ہے، اور یہ سب لوگ مجھے اپنا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد وہ تماشا دکھانے والا مداری سب کچھ بھول کر نہا دھو کر شاہی لباس پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، بچے ہو گئے، شہزادے بڑے بھی ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا، یعنی وہ انسان بڑھاپے کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ ایک دن وہی شخص دریا کے کنارے پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہوا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ اسی درخت کے پاس جا پہنچا جہاں سے وہ گزرا تھا۔ اس شخص نے دیکھا کہ وہ درخت آج بھی موجود ہے۔ اس کو خیال آیا کہ چلو اس درخت کے پاس ہی جا کر دیکھتے ہیں آخر میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ شخص جیسے ہی اس درخت کے نیچے سے گزرا تو سارا کا سارا ماحول پھر سے بدل گیا۔ جو گزرا ہوا وقت تھا وہ پھر سے بدل گیا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا پہنچا۔ اس کی حالت جو بڑھاپے کی تھی وہ پھر سے بدل گئی اور وہ سلطنت، وہ ملکہ، وہ شہزادے سب پیچھے چھوٹ گئے
اور وہ واپس اپنے بندر اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ اسی وقت بالکل وہی مقام، اس کا بندر، اس کی ڈگڈگی، وہی دھوپ، وہی گرد و غبار، پیچھے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ اسے ایسے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ سب حقیقت تھی۔ وہ حیران تھا کہ سب کیا ہو گیا۔ اس شخص نے جیسے ہی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو وہ شخص ان سے پوچھنے لگا کہ میری سلطنت، میری ملکہ اور میرے شہزادے کہاں گئے؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، سب تماشا تھا، ایک تماشا آپ نے مجھے دکھایا اور ایک تماشا میں نے تم کو دکھایا۔ سبحان اللہ۔ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ لائک اور شیئر لازمی کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔